وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ نبا آیت 6 سے 16 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت؟ الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے۔ سامعین کرام، سورہ نبا آیت نمبر 6، لفظی ترجمہ: الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور تمہاری نیند کو موجب آرام بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ، تمہارے لیے پردہ مقرر کیا، لباس۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے نازل کیا نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار پانی۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔ وجنات الفافا، اور گھنے گھنے باغ۔ سامعین کرام، تقریباً 11 نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی گنوا رہا ہے۔ اور دیکھیں، انسان اگر عقل کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ جائے گا جہنم میں۔ یہ بات ایک نوٹ کر لیں، یعنی یہ ہم نے جو قرآن سے بے توجہی کا ایک رویہ اختیار کر لیا ہے، من حیث الامت، من حیث القوم اور من حیث الامت اور افراد کے حساب سے بھی، یعنی قرآن سے ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صرف پڑھنا، ناظرہ پڑھ لینا یا ترجمہ پڑھ لینا یا تفسیر کی کتاب پڑھ لینا یہ تو کافی نہیں ہوتا۔ قرآن تو اصل میں ہماری کامیابی کی ایک دلیل بن سکتی ہے اگر ہم نے اس کو اپنا لیا اور اس کی آیات پر غور و فکر کیا اور اس سے نصیحت حاصل کی۔
اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اب یہ ساری جو مضامین گزر رہے ہیں سامعین کرام، اور اس سے تو ہم کچھ سبق نہیں حاصل کر رہے۔ عام طور پہ میں جو رویہ دیکھ رہا ہوں معاشرے کا، تو وہ تو یہی ہے کہ بس یہ قرآن ہے، بس ہے، اور اس کو ہم چومیں گے لیکن اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، یہ ہمارا قومی فیصلہ ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، ایک قومی کھیل ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے، ایک پھول ہوتا ہے، قومی پھول، قومی کھیل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک قومی رویہ ہوتا ہے ہمارا قومی رویہ یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھنا ہے، نہ اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ یہ ہمارا نہ صرف قومی رویہ ہے بلکہ من حیث الامت، یعنی وہ جو تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں، یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک تو ہم نے آخرت کو عملی طور پہ تسلیم نہیں کرنا، عملی طور پہ، یعنی اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرنا۔ ہمارا رخ تو دنیا اور دنیا کی طرف رہنا چاہیے، دنیا ہے اور ہم یہ رویہ رکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ حکومتی سطح پہ، چلیں پاکستان کا لگا لیں آپ، آج پاکستان میں جو حکومت ہے، جون کا مہینہ ہے، 2019 ہے، جو حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم چوروں اور ڈاکوؤں کو نہ ڈھیل دیں گے نہ ڈیل کریں گے، اور یہ سارے چور ڈاکو ہیں، انہوں نے لوٹ کھسوٹ لیا، ہم ایماندار ہیں، اور لیکن ہماری بھی پریشانیاں ہیں، یعنی جتنا قرضہ انہوں نے لیا تھا ہم بھی لیں گے یا اس سے زیادہ شاید لے لیں ان کے قرضوں کو دھونے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک عجیب سا ماحول ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ خطہ دیا تھا اس کو تو ہم نے قطعاً نظر انداز کر دیا ہے، اور آپ اور میں جن لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھجواتے ہیں اور پھر اس میں سے وزیر اعظم بنتا ہے، وہ خاتم النبیین کا لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور بڑی مشکل ہوتی ہے انہیں۔ یعنی یہ اصل میں ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دراصل ہم ہیں، یہ ہم ہیں کہ قرآن کی جو الف بے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہم ہیں۔ آپ دیکھیں گھر میں بیٹھی ہوئی جو ایک جوڑا ہے میاں بیوی کا، ان کا قرآن سے کیا تعلق ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو جب ہمارا یعنی جو خاندان کی ابتدا ہے اس میں ہم دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کس طرح بیگم صاحبہ جو ہے وہ شوہر کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھتی ہیں بسا اوقات، یعنی بس ساری اپنی سفلی خواہشات کی بنا فیصلہ کرتی ہیں کہ میرا شوہر کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، یہ نہیں دیکھتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اور میرے حقوق کیا ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح شوہر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس یہیں یہ سب کچھ میں نے خود ہی فیصلے کرنے ہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ یہ میں آپ کو گھر کی جو بات بتاتا ہوں نا، یہ ہمارا گھر کر بات ہے، اور بات تو کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ اسلام، قرآن، توحید، رسالت، آخرت، اس سے ہمارا کوئی عملی طور پہ سروکار نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا، سب سے اہم جو ہے ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے وہ رضا الہی ہے، اللہ کی رضا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو پامال کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کچھ درجات جو ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مضمون میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سورہ نبا کا، اس کا جہاں تک میں تلاوت کی ہے، یا آپ سورہ نبا کے مضامین کو دیکھ لیں، یا جو سورہ مرسلات گزری ہے اس کے مضامین کو دیکھ لیں، یہ ہمارے یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مضامین ایسا لگتا ہے یہ تو کافروں کے لیے ہیں، اور وہ کافر تھے کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ پھر یہ ساری جو دلائل اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو پڑھ رہے ہیں، تقریباً 11
نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، اس سے ہمیں کیا سروکار؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا، اور تمہیں میں نے جوڑا جوڑا نہیں پیدا کیا، رات کو تمہارے آرام کا تمہارے لیے مجھے آرام نہیں بنایا، اور رات کو تمہارے لیے پردہ نہیں پیدا کیا۔ اب اس میں ہم نے کیا سوچنا اور سمجھنا؟ یہ ساری باتیں 11 نعمتیں اللہ تعالیٰ بروا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اس سے ہمارا کیا لینا دینا اس مضمون سے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ تو آیات میں پڑھتا ہوں، بسا اوقات میں دیکھتا ہوں خاتون خانہ درس لگا لیتی ہیں اور کچن میں اپنا کام کرتی رہتی ہیں، بس وہ آواز آ رہی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس پہ سوچنا اور سمجھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یا درس لگا کے نوافل یا جو قضا نماز ہے یا جو وقت کی فرض نماز ہے وہ ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، درس ہو رہا ہے ادھر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یا سبزی آپ لے آتی ہیں کہ میں بس درس بھی سنوں گا اور یہ مٹر بھی چھیل لوں گی۔ تو قرآن سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے سوائے تلاوت کے۔ تلاوت کو ہم نے بڑی اہمیت دی ہے، اگرچہ اپنی جگہ وہ ایک چیز ہے، لیکن یہ اصل میں تو کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ اللہ۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ قرآن میرے لیے ہے کہ نہیں ہے، یا میں نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، یعنی جو میرے مستقل سامعین ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ توحید کو ہم نے نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، رسالت کے پیغام کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، آخرت پر نہ ہمارا یقین ہے عملی طور پہ نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے توحید، رسالت اور آخرت سے منہ موڑ لیا ہے عملی طور پہ، تو آپ مجھے بتائیں جو آپ یہ کار خیر کر رہے ہیں، کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، یہ نماز روزہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی توحید پر اور رسالت پر اور یوم آخرت پر۔ ہمارا تو ایسا یقین نہیں ہے، ہماری تو زندگی سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی یہی زندگی ہے، بس یہی سوچنا ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو تو دیکھیں نا، یعنی بچوں کی الگ سوچ ہے، ٹھیک ہے، پھر جوانوں کی الگ سوچ ہے، پھر جو 40 کے پیٹے میں ان کی الگ سوچ ہے، آہستہ آہستہ وہ جو ہے سوچیں جو ہیں اپنی بدلتی رہتی ہیں۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے یا پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ آپ خواب تو ساری دنیا کے ہیں آپ کے، اور ہم ایسے ایک معاشرے میں پلے بڑے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معاشرہ بے بنیاد زندگی گزار رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے آباء و اجداد ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کر کے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ عام طور پہ میں آپ کو ایک رویہ بتا رہا ہوں، تو غلامی تھی، مطلب انگریزوں نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا، یہ بھی تو آپ سمجھے نا۔ یعنی جو دور گزرا ہے یہاں پہ مسلمانوں کا، وہ تو ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا، راجے تھے، مہاراجے تھے، بادشاہ تھے، ان کے دسترخوان تھے، ان کے حرم تھے، ہندو، ان کے حرم میں ہندو بیویاں تھیں، یہ آپ کو معلوم ہے، ہندو ناریاں تھیں، اور ان سے مطلب وہ نکاح کا کوئی وہ تو نہیں ہے ان کا۔ پھر ان کے باورچی اور کچن جو ہے، اتنا بڑے بڑے کچن، اور ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ، اور پھر اس پہ ایک
جو مین شیف ہے ان کا ہوتا تھا. یہ ابھی میں وہ BBC پہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا. راجے مہاراجے بادشاہان وقت. ایک بادشاہ آپ کا ایسا بھی گزرا ہے مسلمانوں کا کہ اس نے اپنا دین الہی بنا لیا تھا. کس کس طریقے سے اس نے، یعنی ہمارے بعض مغل بادشاہوں نے ہمارے علماء پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اور یہ مسلمان تھے. اور یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اس سے دیکھیں جو لوگ گزر گئے، تلک امۃ قد خلت، ہم نے جو بھی کیا، جو بھی ہمارے قومی جرائم تھے، لیکن ابھی ہم نے سوچنا ہے کہ اب ہم کیا ہیں. ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ صرف ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے بھی جس طرح ہمارے آباء و اجداد دین سے غافل تھے، اور اسی طرح ہم بھی غافل ہیں، اور ہم بھی یعنی مسلمان بننا نہیں چاہتے. حقیقی اول تو حقیقی اسلام کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. جو لوگ میری بیانات سنتے ہیں، جو بھی معنی ہے دین کا، تو اس طریقے سے تو کوئی نہیں سمجھتا دین کو، عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں. پھر ہمارا دین جو ہے ہمیں بانٹ دیا گیا ہے فرقواریت میں، اور ہر فرقے نے اپنے دین کو حق قرار دے کے باقی کو باطل قرار دیا ہے کہ وہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں. شرک اور کفر کے فتنے لگائے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے. اہل سنت میں یعنی آپ دیکھیں کہ جو مسالک ہیں وہ ہر ایک دوسرے پہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتا ہے. بریلوی جو ہے دیوبندیوں پر، اور دیوبندی جو ہیں وہ بریلویوں پر، اور اہل حدیث ان دونوں کو جو ہے مشرک قرار دیتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے، اگر نہیں معلوم تو ہونا چاہیے. ہر فرقہ اپنے آپ کو حق سمجھ کے دوسرے کا ابطال کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے حرم شریف میں ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں جو حرم شریف میں با جماعت نماز نہیں پڑھتے، اور بڑے فخر سے نہیں پڑھتے کہ یہ تو بدعتی ہیں، ان کے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہوتی، اور بڑے فخر سے اظہار کرتے ہیں. اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ کون سا فرقہ حق ہے یا باطل ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا جو پیغام ہے اور جو اللہ کا مطالبہ ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم آخرت کو تسلیم کر لو. یہ ہم جو یہ سورت پڑھ رہے ہیں نا، سورہ نبا، اس میں بس ایک بات ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا. قرآن ہمیں فرقواریت کی تعلیم نہیں دیتا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ الگ ہے. اس کا تعلق صرف رب کی بندگی، رسول کی اطاعت اور آخرت پر ایمان ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو ایسی بات ہے کہ یہ دیکھیں، میں لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں انفرادی طور پہ آپ کو دین کے سمجھنے کی دعوت دیتا ہوں، قرآن کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کی اصل روح سے واقف ہو جائیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ،
علی بصیرت انا ومن اتبعن، آپ کہہ دیجئے علی الاعلان کہ لوگوں میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اعلی بصیرت دلائل سے، میں اور میرے پیروکار، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں اس شخص کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ استفہام سوال کرتا ہے، من احسن قول، کس شخص کی بات بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی اس راستے پر چلے، اور وہ یہ کہے کہ میں تو ایک مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو یہ ہے، اللہ کی دعوت، اللہ کے بندوں کی دعوت ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس مقصد کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ زندگی چند روزہ کہنے میں بھی مجھے کچھ تساہل ہو رہا ہے، میں چند روزہ بھی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آج جو ہے وہ دنیا ہے، کل جو ہے آخرت شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کی ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تب آپ کی باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس زندگی کو اخروی زندگی پر ہم قربان کر دیں، یعنی یہ فائدے کا اور بہت بڑے فائدے کا سودا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو یہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ زیادہ فائدے پر تھوڑا فائدہ قربان کر دیا جاتا ہے، زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے۔ ایک مزدور ہے، چٹختی دھوپ میں گرمی کے موسم میں وہ راج کو سارا سامان بنا کے دے رہا ہے، نہ پنکھا ہے نہ اے سی ہے، اے سی کا تو سوال نہیں، بلکہ پنکھا بھی نہیں ہوتا عام طور پہ، سر پہ اس نے چادر کپڑا ڈالا ہے یا نہیں ڈالا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 8 گھنٹے بعد اس کو جو پیسے ملیں گے اس کے لیے وہ یہ ساری محنت کر رہا ہے۔ اسی طرح اس جو سورت ہے، جو سورہ نبا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے جو یہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے۔ یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہ کہا تھا، اور اگر انسان نے اللہ کے حکم یا احکامات کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل نہیں بنایا تو پھر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آیت نمبر، اس سورت کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ جہنمیوں کا حال ہے۔ انہم، دو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کی 2 وجوہات بیان کی ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ لوگ جو ہیں حساب کتاب کی یعنی اس کی امید ہی نہیں تھی، جیسے کہ ہمیں کوئی امید تو نہیں۔ آج جس طریقے سے ہم مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ مجرمانہ زندگی پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ آخرت کے خیال رکھ کر کوئی زندگی نہیں گزار رہا، دنیا کا خیال رکھ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے اور بہت بری ایک صورتحال ہے کہ ہم آخرت کو بھلا کے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ کذبوا بآیاتنا کذابا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو ہم جھٹلا رہے ہیں، یہ بالکل میں سیدھے سادے الفاظ میں آپ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں
اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے احکامات کو بری طریقے سے۔ آج ہم من حیث القوم، ہم نے جھٹلایا ہے دین کو، ہم نے جھٹلایا ہے قرآن کو، ہم نے جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، ہم نے جھٹلایا ہے رسول کی اطاعت کو، اس کو ہم اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ رسول کی اطاعت کو، ان کی پیروی کو، ان کے راستے طریقے کے مطابق زندگی کو، یہ ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ضرورت، بعض اوقات آپ بلا ضرورت ہی بھی کام کر لیتے ہیں، عادتاً کر لیتے ہیں کوئی کام، وہ ضرورت نہیں ہوتی اس کی۔ اس بات کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن دین کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا Did we not make the earth the cradle, وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا and the mountains pegs, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا and created you in pairs, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا and made your sleep for rest, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا and made the night a cover, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا and made the day for livelihood, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا and built above you 7 strong ones, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا and placed a blazing lamp, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا and brought down from the clouds pouring water, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا to produce with it grains and vegetation, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا and luxuriant gardens. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔